بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرسی اور تخت کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹس بھی کریں۔ سامعین مکرم، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلے کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو شیاطین یعنی جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کریں، جس کی نشانی یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کو دیکھنے سے تھر تھرانے لگے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی، جس کو جواہرات، یاقوت، موتیوں اور زبردست سے مزین کیا گیا تھا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا گیا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیرے تھے، جن کے سروں پر سبز زمردج کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اس طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شردہ تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے والے درجے پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے تمام سامان سمیت جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے، شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجہ میں یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام اوپر والی منزل پر پہنچے تو دونوں گدھ مشک و عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا تھا، جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام فیصلہ کے لیے جلوس فرماتے تھے، اور جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی اپنے سامان سمیت گردش میں آ جاتی تھی، اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی اور سچ کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتا تھا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو بخت نصر نے اپنے قبضہ میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر نہ چڑھ سکا، اور اسی ضرب کی وجہ سے وہ بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ وہ کرسی شہرانتقیہ روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن صدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی، اور کوئی بادشاہ اس کرسی پر چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو صخرہ بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئی اور کیا ہوا۔ تو سامعین مکرم، اس حکایت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت اور ہیبت اور دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر رعب اور دبدبہ ہے، تو خود اللہ کی ذات میں رعب اور دبدبہ کیسا ہوگا۔ تو سامعین مکرم، یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی اور تخت کا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔